قیامت کے روز جب انسان کی جان پگھل رہی ہوگی تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اللہ جل شانہ کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان جو ہے، دلوں کو سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ملنا ہے۔ یقیناً سکون قلبی، مسرت اور ہر غم کی دوا جو ہے، ہر دکھ کی، درد کی، تکلیف کی دوا جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر اللہ ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ آیا تھا یہ رمضان بہت سی خوشیاں لے کر، بہت چاہت تھی، محبت تھی، وہ سحری اور افطاری کی رونقیں تھیں جو کہ آج ہم سے جدا ہو گئی۔ اور یہ جمعۃ الوداع اس بندے سے جا کے پوچھیں جس نے رمضان کو محبت کے ساتھ گزارا اور ایک ایک لمحہ جو ہے رب تعالیٰ کی یاد میں گزارا، اس کے دل کی کیفیت آج کچھ ایسی ہے کہ جیسے کسی کا کوئی اپنا اس سے بچھڑنے والا ہوتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت جو ہو جاتی ہے۔ آج ہر مومن کا دل جو ہے وہ افسردہ ہے، آج ہر بندہ مومن کا دل جو ہے وہ دکھی ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے۔ وہ سحری کی رونقیں، وہ افطار کے دسترخوان، وہ روزے کی برکتیں، وہ رمضان المبارک کی برکتیں، رونقیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اور یہ لمحہ اتنا قرب کا لمحہ ہے، اگر جس کو بیان کیا جائے تو دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ رمضان المبارک یہ مہمان نہیں، رمضان المبارک مہمان نہیں، مہمان ہم ہیں۔ اگلے سال یہ رمضان اسی طرح اپنی رونقوں کے ساتھ دوبارہ تشریف لائے گا، لیکن ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا جس کو یہ رمضان کی رونقیں، بہاریں اور یہ پرنور گھڑیاں میسر آئیں گی۔ رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان ہم ہیں۔ آج دل کی حالت بیان نہیں کی جا رہی، بس ایک ہی دل کرتا ہے کہ انسان کی جو یادداشت ہے وہ چلی جائے، لیکن اس کے باوجود زندگی ہے، روزمرہ کے کام ہیں، یہ تو گزارنے پڑیں گے۔ لیکن جو ایک تڑپ ہے، جو ایک دل کی کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان جو ہے وہ میرے ذکر سے ملنا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے، ذکر کی کثرت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ استغفار کرنا ہے۔ جتنا ہم استغفار کریں گے اتنا ہم رب تعالیٰ کے قریب رہیں گے، جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا رب تعالیٰ کی ذات کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو بار بار رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ پرمسرت لمحات جو ہے وہ بار بار نصیب فرمائے۔ کافی ساری باتیں جو ہیں وہ نظر سے گزرتی ہیں تو دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ مہمان تھا، یہ رمضان چلا گیا۔ تو بھئی
رمضان تو مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ پچھلے سال کئی سارے ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون اس دنیا میں ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لمحات باقی ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا، ان لمحات کو لغو باتوں میں، لغو کاموں میں نہیں گزارنا۔ یہ جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کو اس میں نہیں گزارنا کہ بھئی آج رمضان ختم ہونے لگے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، نہیں، بلکہ آج جو ہے وہ ہمیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ جو ہم نے 10 دن اعتکاف میں لگائے کہ جو ہم نے پورا مہینہ عبادات کی، ان کا آج صلہ ملنا ہے۔ جو ہم نے مزدوری کی اس کی آج اجرت ملنی ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور توبہ جو کی اس پر قائم رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھنا ہے۔ بس ذکر کرتے رہنا ہے، ان لمحات کو بے فضول باتوں میں نہیں گزارنا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ وہ ایک شعر ہے نا ناصر کاظمی صاحب کا کہ یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہم جیسا ہوگا۔ تو اگلے سال بھی یہ رونقیں اسی طرح ہوگی، اگلے سال بھی رمضان المبارک اپنے ساتھ بے بہا برکتیں لے کر آئے گا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں ہم نے رب تعالیٰ کو ڈٹ کے یاد کرنا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذکر کرنا ہے تو اس کی لذت بڑی ہے۔ ذکر اگر دل سے کیا جائے نا تو بڑا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز نا ایک بندہ ہوگا، نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، نام اعمال سیاہ، بالکل خالی، گناہوں سے بھرے ہوئے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک بھی۔ تو اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو اس کو۔ تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اب وہ آہو بکا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، فرشتوں کو کہے گا۔ فرشتے صرف اتنا کہیں گے کہ بھائی ہم ہیں آرڈر کے محتاج، ہمیں جدھر کا آرڈر ملتا ہے ہم ادھر لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو جہنم کا آرڈر ملا ہے تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، پھر اچانک سے نا اس کے آرڈر بدل جائیں گے۔ اچانک سے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے نا اس کا رخ بدلیں گے اور اس کو جنت کی طرف لے کے روانہ ہو جائیں گے اچانک سے۔ تو بندہ بڑا پریشان ہوگا، خوشی کا عالم بھی ہوگا لیکن پریشان ہو جائے گا۔ پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا یار ابھی میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، آپ سے التجائیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، جہنم کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے آپ لوگ، لیکن ایک دم سے آپ نے رخ بدلا اور جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو، کیا وجہ بنے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بھائی ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں، جہنم کا آرڈر تھا، جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، اب جنت کا ہوا تو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کر رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ہم نے اس پہ لبیک کہا۔ تو ایسا کر تو نا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، تو اللہ سے پوچھ کہ یہ اچانک سے یہ معاملات کیسے بدل گئے۔ تو وہ جو گنہگار ہوگا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ جب میں معافیاں مانگ رہا تھا، جب میں گڑ گڑا رہا تھا، جب میں رو رہا تھا، تب تو کسی نے میری فریاد ہی نہیں سنی،
تو پھر یہ اچانک سے یہ کیسے سب کچھ بدل گیا؟ چنگا کام تے ساری زندگی کیتا کوئی نہیں، تو پھر یہ اچانک سے آرڈر بدل گئے اور جہنم سے جنت کی طرف رخ ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے دنیا میں رہتے ہوئے شاید تو نے سنا اور تجھے بھول گیا کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ اب اس حدیث کی باریکی میں نے کافی دفعہ بیان کی کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، مطلب جو بالکل لو لیول کا درجہ ہے نا، کم از کم وہ 70 ہے، 70 سے ایک بھی کم نہیں، مطلب جو زیادہ سے زیادہ گنہگار ہے، جتنا مرضی گنہگار ہو، رب تعالیٰ 70 ماؤں سے کم کسی بندے سے پیار نہیں کرتا، کم از کم 70 ماؤں، زیادہ کا وہ اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ یہاں تو ایک ماں اگر بچے سے پیار کر رہی ہے تو اسی کا عالم دیکھ کے بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار دیکھو ماں نے اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ منیمم مقدار بتائے گی کہ اتنا جو ہے وہ مقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ چنگا کام دے ساری زندگی کیتا کوئی نہیں، پھر یہ اچانک سے آرڈر کیوں بدلے؟ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تیرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ تیرے سے پیار کرتا ہے۔ ایک دن نا رات کو سوئے ہوئے تو نے کروٹ بدلی، سوئے ہوئے، کوئی وضو نہیں کیا ہوا تھا، کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی ہوش نہیں تھا، غنودگی کا عالم تھا، نیند کے حالت میں تو نے کروٹ بدلی۔ کروٹ بدلتے ہوئے نا ایک دفعہ کوئی 1000 کروڑ مرتبہ نہیں، کروٹ بدلتے ہوئے ایک دفعہ تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، ایک دفعہ۔ تو تیرا وہ اللہ کہنا، ہمیں پکارنا اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، صرف ایک دفعہ تو نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ اگر ایک بندہ بغیر ارادے کے، بغیر وضو کے، بغیر نیت کے، نیند کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا محبت فرماتا ہے۔ تو جو بندہ باوضو ہو کر سر پہ دستار باندھ کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا انعام فرمائیں گے، ذرا سوچو پھر۔ تو آج کا دن لغو کاموں میں نہیں گزارنا، اور ذکر یہ نہیں کہ آپ نے اونچی اونچی آواز میں کرنا ہے، آپ دل میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رب کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ جو ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، غیر رمضان میں بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ رمضان کے علاوہ یہ نہیں کہ اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ رمضان المبارک میں ہماری پریکٹس کروائی گئی کہ بھئی ایسے ایسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی جو 11 مہینے کی ہے وہ گزارنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے۔ اب جتنا بھی روزہ دار ہوں گے اور جتنا بھی معتکفین ہوں گے وہ جہنم سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ان کی سوچ بھی نہیں، لیکن اب پھر شیطان کی طرف سے حملے ہوں گے، شیطان ہمیں غلط کاموں پہ لگائے گا، غلط چیزوں پہ لگائے گا، پھر ہم بہک جائیں گے، پھر ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، پھر وہی کام، پھر وہی گناہ کے روز مرہ کی زندگی۔ ذرا سوچیں تو صحیح یار کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ میری امت، ہماری حالت، آج ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، ہر دوسرا بندہ دوسرے سے عداوت لیے بیٹھا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے سے بدلہ اور انتقام لینے کے چکروں میں ہے، ہر بندہ کوشش میں ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے اس کا حق میں نے کھانا ہے۔ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہوں گے، جب ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یار
یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے میں نے رو رو کے دعائیں کی، تو پھر آپ علیہ صلاۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور ہمیں ذرا برابر بھی سوچ نہیں آتی، ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم کدھر کو نکل پڑے، ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا۔ اور لڑائی جھگڑے اتنا بڑھ گئے ہمارے، اتنا بڑھ گئے، ہمیں خیال ہی نہیں رہا، ہمیں سوچ ہی نہیں رہی۔ بھائی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، بستر مرگ پہ ہے، موت کے قریب ہے۔ اور جہاں تک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے نا، اگر بستر مرگ پر پڑا ہوا ایک مریض جس کی راہ تک رہا ہوتا ہے نا، جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ آ جائے نا تو شاید اس کو شفا مل جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مثل دوا ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو کچھ بندے نا انتظار کرتے ہیں کہ یار میرا بھائی آئے گا، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، موت کے قریب ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میرا بھائی آئے گا، میرا بھتیجا آئے گا، میرا کزن آئے گا، مجھ سے ملے گا، مجھ سے حال پوچھے گا۔ لیکن وہ اپنے گردن میں نا سریا گھسا کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، میں نے اس کو ملنا ہی نہیں، اور وہ رات تکتے تکتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کو پتہ ہے کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی محفل میں یا کسی مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، ایک بندہ، چاہے لاکھوں کا مجمع ہے چاہے کروڑوں کا مجمع ہے، ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، ایک بندہ قطع تعلق کرنے والا بندہ ہو، ایک، تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اس محفل میں کی جانے والی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا کر، تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے محفل کے دوران یہ بات کی تو ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں دیکھا دائیں کون بیٹھا، نہیں دیکھا بائیں کون بیٹھا، نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جس محفل میں ہو اس محفل میں دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو وہ بھاگتے ہوئے گئے، کچھ بھی نہیں دیکھا، بھاگتے ہوئے گئے۔ ان کی خالہ ذات ان سے ناراض تھی، جا کے نا ان کے پیروں میں گر گئے۔ یار گر جانا چاہیے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، عزت کی جگہ پہ ہیں، گر جائیں۔ اگر ہمارا تایا ابو ہم سے ناراض ہے نا تو یہ نہیں کہ اس نے میرے ابے کے ساتھ غلط کیا تو میں نے اس کے ساتھ بلانا نہیں یار، کیا کریں گے ہم اس لڑائی کا، کیا کریں گے ہم ان نفرتوں کا، اگر وہ بندہ ہی نہ رہا تو پیروں میں گر جانا چاہیے، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جھک جاتا ہے نا اس کا مقام بڑا ہے، جو ہر چیز ختم کر دیتا ہے اور صلح کے لیے قدم بڑھاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جھک جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ہی ہے نا، ہمارا بھائی ہے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وہ بھی تو وقت تھا نا کہ جب دو بھائی آپس میں جا رہے ہوتے تھے نا تو چھوٹے بھائی کو اگر کوئی مارتا تھا تو بڑا بھائی غصے میں آ جاتا تھا، جلال میں، کہ میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نہیں، تیری اتنا جرت، تو لڑنے تک آ جاتے تھے۔ پھر دنیا داری آ گئی، پھر وہی بھائی آپس میں لڑ پڑے، وہی چھوٹا بھائی جو جان سے بھی زیادہ پیارا تھا آج وہی جان کا دشمن ہے۔ جو بھائی اتنا عزیز تھا کہ لوگوں کی میلی نظر نہیں دیکھنے دیتا تھا، بڑا بھائی، آج وہی بڑا بھائی لوگوں سے مشورے کر رہا ہے کہ بھائی کو کس طرح نیچے دکھانا ہے۔ اس زمین کے پیچھے، ان دو ٹکوں کے پیچھے بھائی کو چھوڑ دیا، ان دو ٹکوں کے پیچھے بہنوں سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ بڑا عجیب سا لاجک ہے، بڑا عجیب سا۔ عید کا موقع ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بھائی ہیں،
کئی سال گزر گئے، ملے نہیں ایک دوسرے کو، اور چوتھے شہر سے اٹھ کے ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے، اس کو گلے لگا رہا ہے۔ اگر عید پہ بھی ہم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض رہے تو پھر عید کاہے کی ہے یار؟ اگر عید پہ بھی ہم نے صلح نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ اگر عید پہ بھی ہم نے جو ہے نا یہ چیزیں کر کے بیٹھنی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، کسی کو کہہ دو نا کہ یار چلو کوئی نہیں تو معاف کر دے، تو صلح کر لے، تو بھائی اس نے اتنا بڑے بڑے رجسٹر جو ہے نا وہ شکایتوں کے بھرے ہوتے، اس نے میرے ساتھ یہ بھی غلط کیا، اس نے یہ بھی غلط کی، اس نے یہ بھی، یار ٹھیک ہے بھائی ہے نا، غیر تو نہیں ہے، بھائی نے کیا تو معاف کر دے۔ معاف کرنے والے کا قد اونچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن ہم بدلے کی آگ میں بھڑک رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح یار، میں یہ ہر وقت بات کرتا ہوں، پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی کہ چاہے جو مرضی ہو جائے نا، ہم بہنوں کا حق بھی کھا جائے نا، بہنیں پھر بھی خفا نہیں ہوتی۔ بہنوں کا حق بھی کھا لیا اور گھر سے بیگانی بھی ہو گئی، وہی بہن جو گھر میں ہر ایک چیز جانتی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو گھر میں مہمان بنا دیتے ہیں کہ ہماری بہن مہمان ہے ہمارے گھر، لیکن وہ پھر بھی اف بھی نہیں کرتی۔ ہم نے جائیداد میں سے اس کو حصہ ہی نہیں دیا، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتی۔ اگر بہن کو پتہ لگ جائے نا، ہلکی سے اس کو کوئی بندہ آواز دے دے کہ تیرا بھائی آج فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو یقین جانا بھی اس کی روح تڑپ جاتی ہے، کہتی میرا بھائی اس وقت پریشان ہے۔ وہ بہن جس کو پتہ لگ جائے نا کہ میرا بھائی فلاں مسئلے میں پھنس گیا، تو وہ پھر مسلح کی کمر پہ جب چڑھتی ہے نا، وہ پھر تب تک ہٹتی نہیں جب تک وہ اپنی بات منوا نہ لے۔ اور میں نے اس بات کا تجربہ کیا، یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا ایک بہن اپنے بھائی کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی ہے نا، اور کوئی بھی نہیں کرتا، صرف ایک بہن ہی ہے جو دعا کرتی ہے، ایک بہن ہی ہے جو کہتی ہے کہ میرا ویر سلامت رہے، ایک بہن ہی ہے جو کہتی ہے کہ بھائی تو کچھ بھی نہ دے، تو کچھ بھی نہ دے، تو صرف حال چال ہی پوچھ لے تو میری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے انہی بہنوں کو اپنا دشمن بنا لیا، انہی بہنوں کو آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا نے کیا کر دیا، ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا ڈالا گیا کہ جتنا بھی لڑائی جھگڑے ہیں تیری پھپھو کروا رہی ہے، تیری سب سے بڑی دشمنی تیری پھپھو ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتا کہ ہمارے پیدا ہونے پہ جتنا خوشیاں ہماری پھپھو نے کی نا، شاید کسی نے کی ہوں گی۔ وہ تو دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو بیٹا دے، میرا بھتیجا ہو، میری بھتیجی ہو، وہ تو لاڈ اٹھاتی ہے، وہ تو پیار ہی اتنا کرتی ہے۔ لیکن ہم نے بدلے میں کیا کیا؟ بدلے میں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں کیا ڈال دیا گیا کہ جتنا نفرت کی جا سکتی ہے، کس سے کی جائے؟ پھپھو سے کی جائے۔ کیوں یار؟ وہ بہن جس کی ایک ہلکی سی آواز پہ ہم چڑھ دوڑتے تھے، آج اسی بہن کو ہم پوچھنے سے ہی رہ گئے۔ آج وہ بہن دروازہ دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، مجھے ملنے آئے گا، تو ملنے ہی چلا جاتا ہے عید پہ، یہی بڑی بات ہے۔ تو کچھ نہ ہی دیتا تو بہنیں مانگتی نہیں ہیں کچھ، وہ کہتی نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز دو، یہ چیز دو، وہ کہتے بھائی بس مل جایا کر، بھائی حال چال پوچھ لیا کر، یہی بہت ہے۔ وہ تو پہلے بیچاری دکھوں میں پسی ہوئی ہے، پہلے بیچاری پتہ نہیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، اوپر سے ہم بھی اس سے دور ہو گئے، اور پھر کس کو جا کے کہے گی کہ بھائی میں اس پریشانی میں ہوں، اس دکھ میں ہوں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے آپ جتنا مرضی مصروف ہیں، جتنا مرضی آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جب ماں باپ آ جائے نا، یا ان کی کال آ جائے، فون آ جائے، تو سب کام چھوڑ کے توجہ کے ساتھ ان کی بات سننی ہے، پہلا۔ دوسرے نمبر پر اگر بہن کا فون آ جائے نا تو اس کو سننا ہے، اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، اس کو سننا ہے، وہ جو مرضی کہے اس کو سننا ہے۔ اگر بڑی بہن ناراض ہے تو سنی جاؤ، وہ گالیاں دیتی ہے گالیاں سنو، وہ مارتی ہے تو مار بھی برداشت کرو، لیکن اتنا کہو کہ بہن تو میرے سے ناراض نہ ہو۔ اگر ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، اگر ہماری پھپھو ہم سے ناراض ہے، تو بھائی عید سے پہلے پہلے ان کو منانا ہے۔ وہ عید ہی کیا جس میں اپنے شامل نہ ہو، غیروں کو جتنا مرضی اپنا بنا لے وہ اپنے نہیں بنتے، اپنے وہ ہیں جو
ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا اور ایک ہی خون رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ تیرے سٹیٹس کے پیچھے ہیں، تیرے پیسوں کے پیچھے، تیرے نام کے پیچھے. سچا پیار جو ہے وہ صرف اور صرف بہن بھائی کرتے گئے، یا پھر یہ ہے بڑے ہونے کے بعد بہن اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہے. بھائی تو پھر بڑے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے، وہ پھر ہر ایک چیز کو بھول گئے. تو میرے بھائیوں، اس عید پہ کوشش کرنا، اس عید پہ کہ اپنی بہنوں کو ملنا ہے. اگر ناراض ہیں تو اس کو منانا ہے، اگر دور ہیں نہیں جا سکتے تو فون کرنا ہے، اگر نزدیک ہیں تو ان کو ملنا ہے جا کے. میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں بھائی، عید گزارنے کا مزہ آئے گا آپ کو. اور بہنوں کو عید بھی ضرور دینی ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، عید لازمی دینی ہے. یقین جانیے وہ سارے دکھ درد بھول جائے گی اور اتنا عید کی خوشیاں منائے گی نا، اس کا فخر سے سر بلند ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی مجھے ملنے آیا تھا. یہ دنیا کی لڑائی جھگڑے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی رضائی بہن، سگی بہن نہیں، رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے ذرا پوچھیں نا کہ بھائیوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. آپ سے ذرا پوچھیں نا، آپ کو ذرا دیکھیں نا کہ انہوں نے بھائی سے کیسے پیار کیا. ایک دن اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتی ہیں کہ اماں میرے سے نا اب اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میں تھک جاتی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھیجو. تو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ بیٹا کس کو بھیجو، اس گھر میں میرے اور تیرے علاوہ کون ہے؟ یہ تیرا بھائی محمد ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کو کیسے بھیجو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگی امی جان بھائی محمد کو ہی بھیج دے، بھائی محمد کو ہی بھیج دے ساتھ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غصے میں آگے کہنے لگے شیمہ چھوٹا سا بھائی ہے تیرا، تیری کیا مدد کرے گا، یہ کیا کرے گا تیری مدد؟ وہ جو حضرت شیمہ تھی وہ کہنے لگی اماں تجھے نہیں پتہ، ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. جب اکیلی جاتی ہوں نا تو سورج کی تپش اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، بکریاں شریر ہیں، شرارتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، بدک جاتی ہیں، نہیں پکڑی جاتی. لیکن جس دن میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے گئی تھی نا، تو جیسے جیسے میں جاتی تھی ویسے ویسے بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا، اور بکریاں جتنا بھی ہوتی تھی ادھر ادھر سے گھاس گھوس کھا کے چر کے واپس جو گئے بھائی محمد کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی. تو ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہنے لگی بیٹا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن اگر پوچھا جائے نا بہن سے وہ بہن کیوں کہہ رہی تھی، وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ اماں میں اپنے بھائی کو ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی، اتنا محبت. وہ ہماری بہن جب ہم چھوٹے تھے نا ہمارے پیشاب بھی دھوتی تھی، وہ ہماری بہن جو ہمارے کپڑے بھی دھوتی، وہ ہماری بہن جو ہمیں سجا سنوار کے خوبصورت بنا کے خوشبو لگا کے تیار کر کے بھیجتی تھی کہ میرا بھائی کہیں اس کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اس کے کپڑے خراب ہیں. آج وہی بہن ہماری دشمن ہے، نہیں ہے. آج وہی بہن ہم سے اتنا دور ہو گئی کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کیا کہتا ہے، میں نے نہیں جانا، کیوں؟ اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا. میں نے نہیں جانا، کیوں بھائی؟ اس نے جائیداد میں حصہ مانگ لیا. میں نے نہیں جانا، کیوں؟ اس نے اپنے بچوں کے دل میں میرا پیار ہی نہیں ڈالا. تو اتنا چھوٹی سی بات پہ آپ نے بہن ہی چھوڑ دی، اتنا چھوٹی سی بات پہ آپ نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا، اتنا چھوٹی سی بات پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جتنا بھی فساد کیے جاتے، جتنا بھی لڑائی جھگڑے وہ ہمارے پھپھو نے کیے. نہیں یار، بہن تو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ماں باپ کے بعد پیار نہیں کر سکتی جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے. تو اس عید پہ خوشیاں بانٹنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ملنا ہے. اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم کرنی ہے. یہ والی حدیث ذہن میں رکھ کے کہ کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا انسان جس جگہ بھی بیٹھے گا اس جگہ پر نہ عبادت قبول ہوگی نہ ہی کوئی دعا قبول ہوگی. تو اس عید پہ یہ کام ضرور کرنا ہے. دوسرا کام جو ہے
اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بھائی ہے یا ہماری کوئی بہن ہے وہ غربت کی وجہ سے اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ ان کو فطرانہ لگتا ہے، اول تو یہ ہے کہ ان کو فطرانہ نہیں بلکہ ان کو ویسے ہی دینی چاہیے۔ اگر ان کو فطرانہ لگتا ہے نا پھر ان کو سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ بعض بندے آ کے پوچھتے ہیں کہ استاد جی فطرانہ ہم اپنے بھائی کو یا بہن کو دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ انہی کو دیں گے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہی کو دینا ہے اور بتانا نہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ صرف ایک جگہ پر دیتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، باقی کہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک جگہ، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کس مد میں ہم پیسے دے رہے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کو نہیں بتانا، اپنی بہن کو نہیں بتانا جا کے، یا اپنی بیوی کو نہیں بتانا کہ میں اپنی بہن کو فطرانے کے پیسے دینے جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ بہن جو وہ ہماری ہے۔ جس نظر سے ہم دیکھیں گے نا ہماری بیوی نہیں دیکھے گی، ہمارے بچے نہیں دیکھیں گے، ہمارے رشتہ دار نہیں دیکھیں گے۔ اگر بہن بھائیوں کو دینا ہے نا تو پھر ان کو کہنا ہے کہ یہ عید کے پیسے گئے، یہ عیدی گئے، یہ تحفہ ہے، یہ تو نے عید کے لیے کچھ لینا ہے، یا اپنے میرے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، بھانجوں کو، جو بھی ہو ان کو لے کے دینا۔ بتانا نہیں، شو نہیں کرنا کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یہ عید ہے۔ جتنا ہو سکتی ہے دل کھول کے جو ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ اور اس سال جو ہے فطرانہ وہ 300 روپے کم از کم۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کے اوپر فطرانہ لازم ہوتا ہے، جب تک وہ فطرانے کی رقم ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے روزے جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے، وہ درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچیں گے۔ تو فطرانہ لازم دینا ہے، عید والے دن نہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا انہوں نے ادا کرنا ہے لازمی۔ پہلے دیکھنا ہے اپنے بہن بھائیوں میں، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو مستحق قریبی ہے ان کو دینا ہے، پھر بعد میں دوسرے جو ہے ان کو دے کے پھر ان کو دینا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔